ناظرین آداب، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان اور تقوی، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید بہاؤالدین زبیر نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے رمضان اور تقوی، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظمت اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کثرت سے عنایتوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، بے شک عبادتوں کے اہتمام کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی عظمت کو بیان فرمایا، اور بے شمار احادیث پاک اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے متعلق آئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے قبل ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو توجہ دلاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، رمضان کے آنے کا تم استقبال کرو اور اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں اس کو شامل فرما لیتے تھے کہ اے اللہ، مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے معمولات میں اور اپنے شب و روز میں رمضان المبارک کا استقبال اور اس کا اہتمام ایسے انداز سے فرمایا کہ تاریخ میں اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تاکید کے ساتھ فرماتے کہ ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ پاک رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں رہتا ہے۔ اور ہر رات ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر اور بھلائی کا کام کرنے والو، تم خیر اور بھلائی کا کام کرو، تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اے برائی کرنے والو، برائی سے باز رہو، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہارے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ ندا دی جاتی ہے، یہ پکار کر لوگوں کو، تمام بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے۔ نیکیوں کا وزن اس بابرکت مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی اگر اس مہینے میں کرتا ہے تو دوسرے مہینے میں ایک فرض کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، نفل کرنے پر فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر فرض کرتا ہے تو دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات بیان کی نبی پاک علیہ السلام نے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا وزن اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنی بارگاہ سے اس کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور رحمتیں اور برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسی عطا فرماتا ہے کہ رحمتیں اور برکتوں کا سلسلہ اس طریقے سے جاری رہتا ہے کہ اس افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے روزے کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ بے شمار فضائل اور بے شمار عظمتیں اور خصوصیتیں اس بابرکت مہینے کی ہے۔ جہاں فضیلتوں کو بیان کیا گیا وہیں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بھی سنائی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ممبر شریف پر اپنا مبارک قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین فرشتوں کے سردار میرے پاس آئے تھے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اگر حقدار نہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار نہ بنے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ناقدری کرنے کا بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہم کو درس اور سبق اور پیغام ملتا ہے، روزوں کے ذریعے سے اور تقویٰ و طہارت کے ذریعے سے اور دیگر افعال خیر کے ذریعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ سب سے اہم سبق رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے
وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ بے شک روزوں کا مطلب ہی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف بھوکے اور پیاسے رہنا ہی روزہ نہیں ہے۔ روزہ اصل بندے کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اس کی روح کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کے دل کو سنوارتا ہے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو تقوی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بچنے کے آتے ہیں۔ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں میں بندہ غافل نہ ہو، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں میں بندہ مشغول نہ ہو۔ یہ تقوی ہے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا بندہ اس میں غفلت نہ کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا بندہ اس میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو تقوی کے معنی بچنے کے آتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو ان تمام امور سے بچائے جس امور کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری ہے۔ تو تقوی بندے کے دل کو بھی سنوارتا ہے، بندے کے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کی بہت بڑی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس حقیقت کو اس کا آشکار فرمایا، اس حقیقت کا نبی پاک علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم رنگ و نسل کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، درہم و دینار کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں کرو گے۔ سب سے بہتر شخص وہ ہے اللہ کے پاس جو تم میں سب سے بہترین تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ کالا اور گورا ایک دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، مالدار اور غریب فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ پاک کے پاس بندے کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے بڑھ کر تقوی اور سب سے بڑھ کر پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے عنوان پر روشنی ڈالی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔